السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ ہاں، یادیں بڑی پیاری چیز ہیں، اور یادیں آپ کو ایسی دنیا میں لے جاتی ہیں جہاں کبھی آپ جانا نہیں چاہتے، کبھی آپ وہاں سے واپس آنا نہیں چاہتے، ہے نا؟ ایسا ہی ہے۔ یادیں ہمارے دماغوں میں بھی ہوتی ہیں، ہمارے خیالوں میں بھی ہوتی ہیں، اور ہماری تصویروں میں بھی ہوتی ہیں۔ دکھ بھی دیتی ہیں اور خوشی بھی دیتی ہیں۔ اپنے بچوں کی بچپن کی باتیں یاد کر کے، اپنے بچپن کی باتیں یاد کر کے، اپنے اسکول کا زمانہ یاد کر کے، اپنے دوستوں کی باتیں یاد کر کے ہنسی بھی آتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، اور پھر کبھی کبھی افسردہ بھی ہوتے ہیں۔ بہت سے دوست بچھڑ بھی گئے، بہت سے دوست دنیا سے چلے گئے، کچھ تو بہت ہی نوجوان چلے گئے، کچھ اپنی عمر سے گئے، یا کیا کہہ سکتے ہیں، جب اللہ نے بلایا چلے گئے۔ اچھا خیر، آج میں سوچی تھی ایک دن آپ سے بات کروں گی اور آپ سے کچھ ایسی یادیں شیئر کروں گی جس کا آپ کو شاید اندازہ ہی نہیں ہے کہ اپنے اپنے رشتے ہوتے ہیں ہمارے، رشتہ داروں میں پتہ نہیں ہوتا کہ کون کہاں اور کس طرح ہمارے ساتھ کسی رشتے میں بن جاتا ہے۔ یہ تصویر میرے سامنے آئی تو مجھے لگا کہ آپ کو بتاؤں۔ یہ ہے مسرت نذیر صاحبہ، یہ ہے، پہچانا آپ نے ان کو؟ لونگ واچا والی، ہے نا؟ اس سے پہلے بہت بڑی فلم سٹار تھی یہ، اب یہ کینیڈا میں ہوتی ہیں، اور میں گئی تھی ان کے پاس 82 میں، تو اس وقت نریمان میری گود میں تھی اور میں ان کو ملنے گئی تھی۔ ایک تو ویسے ہی خیر بڑی آرٹسٹ تھی تو ان سے ملنے کا ایک اپنا مزہ، لیکن ان سے میرا ایک رشتہ بھی ہے، تھوڑا دور کا ہی صحیح لیکن ہے۔ دور کا بھی اتنا نہیں ہے، میرے ابا کے سگے خالہ زاد بھائی ہیں ڈاکٹر ارشد مجید، جو کہ ظاہر فرسٹ کزن خالہ کے بیٹے ہوتے ہیں، تو بہت ہی قریبی۔ ہم تو اپنے خالہ زاد بھائیوں سے، اپنے پھوپھی زاد بھائیوں سے بالکل اتنے کلوز ہیں کہ آپ یقین کریں کہ اپنے بھائی سے وہ کلوزنس نہیں ہے جو ہماری ان کے ساتھ ہے۔ تو کزنس کا پیار بڑا پیارا ہوتا ہے۔ خیر، میرے یہ جو چچا تھے کہ حسین شہزادہ تھے، شہزادہ، یعنی مجھے بچپن سے یاد ہے کہ ایک جیسے کوئی گریک پرنس ہوتا ہے نا، اتنے حسین تھے۔ اور یہ تو تھی ہی بڑی، ایک ان کے ویسٹرن فیچرز تھے، ان کی کیا کیا فلمیں ہیں، یکے والی، اور پتہ نہیں بہت ساری مجھے یاد نہیں ہے، میں تو بہت چھوٹی تھی جب یہ فلموں میں ہیروئن ہوتی تھی۔ اچھا، پھر میرے ظاہر چچا سے ان کا انٹریکشن ہوا اور ان کی شادی ہو گئی۔ پھر کہیں مجھے یہ یاد آیا کہ یہ لوگ چونکہ کشمیری فیملی ہے، یہ لوگ لاہور میں رہتے تھے اور میری امی کے نیبرز میں تھے، تو میری امی بھی شاید کچھ بچپن میں لاہور میں رہتی تھی، تو امی کہتی تھی کہ ہم دونوں اور ان کی اور بہنیں بھی تھیں جو ہم ایک ہی جگہ سے پارا پڑھنے جاتے تھے۔ بعد میں وہ امی کی سسرال میں ہی آ گئی اتفاق سے، اور پھر انہوں نے فلموں میں کام چھوڑ دیا کیونکہ وہ کینیڈا بھی جا رہے تھے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ہماری فیملی میں بہت آرٹ اور ٹیلنٹ اور یہ سب لٹریچر وغیرہ ہے، لیکن فلم میں کام کرنا ذرا تھوڑا سا شجر ممنوع ٹائپ تھا۔ اسی لیے مجھے بہت سی آفرز ہوتی تھیں، شادی کے بعد بھی ہوتی تھیں۔ پہلے تو خیر کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ ابا کے گھر میں ہمیں فلم میں کام کرنے کی آفر کرے، لیکن جب وہ ٹیلی ویژن پہ آئی تو بہت سے لوگوں نے اپروچ کیا، لیکن اور کوئی اتنی خاص سختی بھی نہیں تھی میرے ہسبینڈ کی کہ اس وقت انصاری صاحب کو ایسا ایشو نہیں تھا، لیکن میں خود ہی بہت ساری ایسی چیزیں تھیں فلموں کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، بری بات نہیں ہوتی، ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، وہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں پوری کر سکتی ہوں، تو میں بھاگ جاتی تھی۔ ایس سلیمان صاحب بھی کہتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے، میرے ابا کے تقریباً شاگردوں کی طرح، چھوٹے بھائیوں کی طرح تھے، اور وہ کہتے تھے کہ تو میرا تو بچہ ہے، میرے ساتھ تو کر لے گی۔ میں نے کہا انکل پھر آپ کہیں گے کہ وہ گندے گندے گنڈے مجھے اٹھا کے لے جائیں گے، اور پھر آپ مجھے کہیں گے کہ تم فلاں کی گود میں بیٹھ جاؤ، تو میں کیسے بیٹھوں گی؟ تو کہتے اور تو پاگل ہے، وہ ڈمی کرے گی۔ میں کہا تو ڈمی کرے گی تو لوگ تو سمجھیں گے نا میں تھی۔ نہیں میں تو نہیں کرتی۔ اسی طرح آئینہ فلم جنہوں نے بنائی تھی کاشف لمیٹڈ والے، کیا فلم تھی وہ بھی، انہوں نے بھی مجھے کسی طرح اپروچ کیا، راحت کاظمی صاحب کے تھرو بھی کیا۔ نریمان 1-1.5 سال کی تھی، اور میں ظاہر دیکھنے میں کوئی اتنی بڑی نہیں لگتی تھی، ینگ بھی تھی، دبلی بھی تھی۔ اسکرپٹ بھی آیا تو مجھے نہیں لگا کہ میں کسی کو جفیاں لگا سکتی ہوں، یا پتہ نہیں میری کوئی اپنی ایک لمیٹیشن تھی۔ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں کرنا، میں نے نہیں کرنا۔ خیر مختصر یہ کہ ان کی جب شادی ہوئی تو وہی بات ہماری فیملی میں تھی کہ بھئی فلموں میں نہیں کام کرنا، اور وہ خیر اتنی کوئی ضدی بھی نہیں تھی، وہ چلی گئی شادی ہو کے کینیڈا، پھر وہیں رہیں۔ ان کے 3 بچے بھی ہوئے، اس میں سے ایک ان کا چھوٹا بچہ جو ہے بیٹا، تو ماشاء اللہ وہ 50 کا ہوگا، عمر شیخ اس کا نام ہے، تو وہ میوزک کرتا ہے وہاں، میں نے سنا ہے ویسٹرن میوزک، اور 2 ان کے جو بڑے بچے ہیں وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ میرے ساتھ رابطے میں بھی نہیں ہیں، کچھ رشتہ داروں سے ان کا تعلق رہتا ہے کہیں کہیں، جس کے ذریعے یہ پتہ چلتا ہے، بلکہ نیلم باجی جو ہیں ان کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ چاچا جو ہیں ارشد چاچا ہم ان کو کہتے تھے، ان کو الزائمرز ہو گیا ہے، اور وہ شاید
اب بھول گئے سب کچھ، بس یہ بھی ایک چیز ہے۔ تو آنٹی مسرت کی بات میں کر رہی تھی کہ پھر میں جب گئی کینیڈا 82 میں پہلی بار، تو میں ان سے ملنے گئی، بڑے پیار سے ملی، آپ دیکھ سکتی ہیں کتنے پیار سے وہ مجھے جب بھی لگا کے ملی ہیں، کیونکہ انہوں نے مجھے دیکھا تھا جب میں شاید 6 سال کی تھی، اور میں نے سنا ہے کہ ان کی شادی میں خوب ناچی تھی، پتہ نہیں لال غرارہ پہنا ہوا تھا، سب کہانیاں ہی ہیں، مجھے کیا پتا ہو، مجھے نہیں یاد۔ اور شاید میں ان کے جو ان کا دلہا دلہن کا روم ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، حجلہ عروسی، اس میں ان کے بستر پہ چڑھ کے سو گئی تھی، اور مجھے بڑی مشکل سے وہاں سے نکالا گیا تھا۔ میری دادی کی بہن تھی جو ان کی ساس تھی، تو کہانیاں، اور میں کہتی تھی کہ میرا دولہا ہے اور سم تھنگ، جیسے بچوں کی باتیں لوگ یاد کرتے ہیں۔ تو بڑا اچھا ان کے ساتھ مل کے لگا، بڑے سالوں بعد ملے، میرے شاید بچپن کے بعد کہیں ایک آدھ دفعہ ہم ملے تھے، اور پھر میں ان کو یہ کینیڈا میں ملنے کے لیے گئی، بڑا پیار کیا۔ نریمان کو بھی گودی میں لیا ہوا، ایک اور تصویر پتہ کہیں سے نکلے گی تو بتاؤں گی۔ پھر یہ کچھ عرصے کے لیے پاکستان آئی تھی جب انہوں نے لونگ واچا گایا تھا، اور اتفاق کی بات ہے، دیکھیے قدرت کی بات ہے، جیسے ہم سب گاتے ہی ہوئے، ہم کوئی خاندانی تعلیم ہم نے حاصل نہیں کی، نہ ہمارے پاس دکھا کہ ہارمونیم پیچھے پڑا ہے، کلیجے کے نیچے ٹھنڈ ہے، اس کو کہتے ہیں کلیجے کے نیچے ٹھنڈ، کہ میرے پاس ہارمونیم ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں روز شوٹنگ پہ بھاگ جاتی ہوں، لیکن انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا جب میں اس پہ ریگولرلی ہاتھ چلاؤں گی۔ پھر میں نے آپ کے سامنے بجایا بھی تھا تو ڈر ڈر کے بجایا تھا کہ غلط سر لگ گیا تو گئی، کسی نے کہا میں تو بجایا ہی نہیں، میں نے کہا ہاں، ڈر رہی تھی نا، بہت سالوں کے بعد میں نے ہاتھ لگایا۔ شروع میں ایک وقت میں کچھ نہ کچھ پریکٹس سے میں بجا لیتی تھی کوئی غزلیں، اب چھوڑ دیا تو ظاہر ہے، میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ سر پھر آپ جھوٹے پڑ جاتے ہیں، آپ کے ہاتھ بھی جھوٹے پڑ جاتے ہیں جب آپ کسی چیز کی پریکٹس نہ کریں، اور یہ تو چیز ہی بڑی پیاری۔ خیر، تو وہ جب آئیں بیچ میں کچھ 10 سال کے لیے آئی، تو اس وقت انہوں نے گایا لونگ واچا، اور بڑا ہٹ ہوا، اور پھر کیا حسین شخصیت تھی ان کی، کتنی پیاری، اور مطلب بڑے ویسٹرن گارڈنر ٹائپ ان کے فیچرز ہوتے تھے۔ پھر ملاقاتیں بھی ہوئیں کہیں ٹی وی کے کسی ایوارڈ شو میں کبھی، اور اتفاق کی بات ہے کہ میں جو ان کے سامنے کی بچی ہوں، میرا تو کیا ان کے ساتھ مقابلہ تھا۔ جب تک وہ یہاں آئیں تو میں بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت کر چکی تھی، تو 1989 میں مجھے صدارتی تمغہ ملا، یعنی پریزیڈنٹ ایوارڈ، جو کہ پاکستان کا بہت بڑا ایوارڈ تھا، اور اس وقت میں بہت ینگ تھی، یعنی اس وقت کے لوگوں میں آئی واز دا ینگسٹ، یہ ان کی جو گزٹ بک ہوتی ہے اس میں لکھا ہوا تھا، بعد میں تو بہت سارے ینگ لوگوں کو ملا، تو اس وقت ان کو میرے ساتھ ملا، تو یہ میرے لیے کتنی خوشی کی بات ہے کہ وہ اتنی بڑی آرٹسٹ تھیں، اور میں اور وہ ساتھ تھے، اور پھر شفیع کو بھی ملا تھا اس سال، کمال احمد رضوی صاحب کو بھی ملا تھا، ڈاکٹر انور سجاد صاحب کو، اتنے بڑے بڑے پلرز تھے یہ لوگ، اور میں میری تو حساب میں کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، لیکن اللہ کی مہربانی سے اور لوگوں کے پیار نے مجھے نوازا۔ اس وقت آئی تھنک آئی واز ہارڈلی 30 کی بھی، شاید 30 کی ہوں گی، آئی ڈونٹ نو۔ تو پھر وہاں بھی ملاقات ہوئی۔ اچھا، جب وہ لونگ واچا میں نے کیا تھا نا، سب لوگ پوچھتے کسی نے ڈانٹا، کسی نے ڈانٹا، نہیں، کسی نے نہیں ڈانٹا، کوئی برا نہیں مانتا تھا جب میں وہ سلمیٰ آغا بنتی تھی، یا تو جب سلمیٰ آغا والا میں نے کیا تھا تو بہت شور مچا، کیونکہ وہ ایک نیا سا کام تھا، اس سے پہلے کبھی پاکستان میں کسی لڑکی نے یہ اس طرح کا کام نہیں کیا تھا، ایک الگ طرح کی کامیڈی تھی، جو پیروڈی جس کو بعد میں کہتے ہیں، اور نہ تو اس کی کوئی میری ٹریننگ ہے، اور نہ کوئی اس فیلڈ کو کوئی کبھی کسی نے سیریسلی لیا، تو وہ میں نے کر لیا، تو کافی شور ہوا، آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا ایک چھکے کے جاوید کو۔ اس کے بعد تھے لاہور میں ایوارڈز تھے، ہاں لاہور میں تھے، تو پھر ہم لوگ وہاں سب تھے، اور آنٹی اور چچا بھی تھے وہاں پہ، تو ملے، مجھے چچا نے کہا واہ بھائی واہ، تو مزہ کرا دیتا ہے، بڑا مزہ آیا یار، کمال کیتی ہے تو میں نے ہلکا سا کہا کہ مینو لوگ کی کہندے پہنے کہ آنٹی دا بھی کر دو، اے نہ کریں، ایسے ہنستے ہوئے انہوں نے کہا، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں ان کا ریکارڈ کر کے ہی گئی تھی وہاں، میں کہا اللہ میاں، میں ذرا ہی کر کے چپ ہو گئی۔ خیر، وہ جب وہ بھی چلا، میرا لونگ واچا والا میں نے کیا تھا، وہ بھی بڑا شور مچا اس کا، تو پھر میں نے سنا کہ ان کو اچھا نہیں لگا مجھے، انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن مجھے ایک آدھ ہماری فیملی کی شادی تھی، اس میں بھی وہ نہیں آئیں، کچھ کہا نہیں انہوں نے، ایسی فیلنگ ہوئی، کچھ ان کے بیٹے نے بھی، میرے بھانجے کے ساتھ وہ HSM میں پڑھتا تھا، تو اس نے بھی شاید کہا کہ مطلب میرے پیرنٹس کو اچھا نہیں لگا، میں تھوڑی سی ذرا ڈر سی گئی۔ لیکن جب وہ مجھے ملی ایوارڈس کے لیے، کچھ ہی میرے خیال 2-3 سال کے بعد ہی ایوارڈ، 86 میں نے کیا تھا، اور شاید 89 میں ایوارڈ ملے تھے، تو شی واز اوکے، شی واز نارمل، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، اس وقت کے لوگوں میں یہ ایکسیپٹنس ذرا مشکل تھی۔ سلمیٰ بھی ٹھیک تھی، انہوں نے بھی بہت ہیلدی طریقے سے اس کو لیا، اور میڈم کی تو کیا ہی بات ہے، ہائے مجھے سب ڈرا رہے تھے، پہلے تو میں کر ہی نہیں رہی تھی، میں کہا نہیں بھائی نہیں، وہ کچھ کہہ دیں گی تو میں کیا کر لوں گی۔ پھر انور صاحب نے ان کو فون کیا، ان سے اجازت لی، اور پھر جب میں نے کیا بھی تو میں نے کہا میں تو ان کے سامنے جاؤں گی۔ پھر ایک ایوارڈ شو میں ان کے سامنے گئی، بلکہ وہ تصویر بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ پھر میں ان کے پاس بیٹھ گئی، ان کے پیروں میں جا کے،
اور ان سے میں نے کہا مجھے سب ڈرا رہے ہیں، نگار ایوارڈ میں گئی تھی تو میں نے کہا سب ڈرا رہے ہیں ان کے پاس نہ جانا، مارے گی. کہتی نہیں نہیں ہمیں تو اتنا مزہ آیا، میری بیٹیاں اتنی خوش ہوئیں اور ہم نے بڑا انجوائے کیا. تو میں نے کہا سب کا سانس لیا کہ ہائے کچھ برا نہ لگ گیا. اسی طرح جب میری پیروڈیز کرتے ہیں لوگ، یا جیسے وینا نے بہت اچھا کیا، کچھ ایک پروگرام وہ کرتی تھی لاہور سے، وہ میری بڑی اچھی کاپی کرتی تھی، اوروں کی بھی کرتی تھی. مطلب وینا ملک نے انکریڈیبل کام کیا، اور وہ مجھے کہیں ملی، میں نے اس کو اتنا پیار کیا تو کہتے ہیں آپا سب لوگ تو گالیاں دیتے ہیں، آپ ایسے کر رہی ہیں. میں نے کہا تو دیکھو نا میں کیسے کروں گی جب میں نے خود یہ کیا ہے، اور یہ ایک کرافٹ ہے، یہ کوئی بدتمیزی نہیں ہے. اس کی شاعری میں، اس کے انداز میں، اس گانے میں کسی چیز میں بدتمیزی ہو تو وہ بری بات ہے. ہم نے کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی ہے، نہ ہم نے کوئی غلط شعر پڑھے ہیں، نہ کوئی ہم نے گھٹیا لفظ بولا ہے. ایک سٹائل کو کاپی کیا ہے، اور ایک خوبصورت عورتیں تھیں وہ سب، دے ور پریٹی ویمن. میڈم نور جہاں، سلمیٰ آغا، مسرت نذیر، طاہرہ سید، یہ سب خوبصورت عورتیں تھیں. تو خوبصورت عورتوں کی سٹائل کی کاپی کرنے میں تو کوئی بد تہذیبی یا کسی طرح کی مطلب ڈس رسپیکٹ ہونا کی بات نہیں ہے. وہ بڑی بیچاری خوش ہوئی کہ نہیں، سو تھینکس، آئی ایم سو تھینکفل ٹو یو. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ زندگی میں بہت کچھ آپ کرتے چلے جاتے ہیں، ہوتا چلا جاتا ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، وہاں سے ہوتی ہیں چیزیں. اور میں ایسی بچوں کی طرح شرارتیں، بچے ہی ہوتے ہیں جیسے شرارتیں کرتی رہتی تھی، کسی کی نقل کبھی کسی کی نقل، مستی میں، جیسے آپ کے بھی ہوگا، آپ بھی کرتے ہوں گے. بہت سی عورتیں مجھے کہتی ہیں ہم آپ کی طرح کرتے ہیں، تو پھر لوگ ہمیں کہتے ہیں تم تو بشریٰ انصاری کی طرح ہو. تو ہر انسان میں بہت ساری اس کے اندر بہت سارے لوگ رہتے ہیں. ایک انسان میں ایک انسان نہیں رہتا، اس کے اندر بہت سے لوگ رہتے ہیں. اب اللہ کرے کہ وہ اچھے لوگ ہوں. کئی لوگوں کے اندر بڑے بدذات لوگ رہتے ہیں، سوری میں آپ کو نہیں کہہ رہی، دو چار ہیں زندگی میں ایسے لوگ جو کافی بدذات ہیں، اتنا ہی بہت ہے میرے لیے کہنا، جو اپنا بھی ستیہ ناش مار لیتے ہیں، دوسروں کا بھی فیملی بھی خراب کر لیتے ہیں. نگیٹیوٹی کے ساتھ وہ اتنا انجوائے کرتے ہیں. نگیٹیوٹی ایک ایسا کیمیکل آپ کے اندر پروڈیوس کرتا ہے کہ جو آپ کو پہلے جلاتا ہے، پھر آپ وہ اتنا جلتے ہیں، اس کے اندر سے ایک سلگن نکلتی ہے، پھر وہ آگ جو ہوتی ہے وہ دوسرے تک آپ نکالتے ہیں. تو وہ خیر ایک الگ ٹاپک. تو میں آج مسرت نذیر صاحبہ کی تصویر لے کے بیٹھی تھی، اور مجھے لگا کہ آپ کو دکھاؤں کہ یہ کتنی پیاری میری چچی ہیں. اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ آف دس فیکٹ دیٹ شی از مائی آنٹی. اور اب میں نے کچھ عرصے پہلے، ہمارے ظاہر کامن رشتہ دار ہیں، سب لوگ یہاں بھی رہتے ہیں، کچھ ان کے ساتھ ظاہر ہے جن کا تعلق بھی ہے، پوچھا تھا تو اب وہ اتنی زیادہ صحت ان کی اچھی نہیں ہے، ویٹ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور زیادہ موومنٹ نہیں ہے. لیکن وہ کہیں کینیڈا کے کسی سبربز میں اپنے کسی بچوں کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ رہتی ہیں، اور لوگوں سے وہ ملنا نہیں چاہتی ہیں. ایک جگہ ایسی آتی ہے جب آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں بس ٹھیک ہے اپنے بچوں میں، بچوں کے بچوں میں ہی جتنی انرجی ہے اسی کے ساتھ رہنا ہے. کیونکہ لوگوں سے ملنا، ان کو نبھانا، ایک سوشلائزیشن کرنا، انرجی چاہیے اس کے لیے بھی نا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آخر میں آ کے لوگ کہتے ہیں کہ بس اب جتنا بھی ٹائم ہے ہم اپنے بچوں کے ساتھ گزار لیں، تو یہی بہت ہے، اور ہمیں اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. سو میرا دل چاہتا ہے کہ کبھی ان سے بات کروں. بلکہ ایک دفعہ میں نے، جب میں برنچ وتھ بشریٰ اپنا شو کرتی تھی جیو پہ، کوئی 12 سال ہو گئے، تو میں نے چاہا کہ میں کینیڈا تو جاتی رہتی تھی، تو میں نے کہا کہ میں ان کے پاس کیمرہ لے کے جاؤں، ان سے باتیں کروں، ان سے ملوں. تو میں نے کسی طرح ان کو فون کیا، تو موبائل ٹائپ لوگ نہیں ہیں یہ، اس وقت بھی نہیں تھے، تو لینڈ لائن پہ میں کرتی رہی، کبھی نہ اٹھایا، پھر اٹھایا کسی نے، تو آنٹی نے اٹھایا تو کہہ لی او اچھا، مجھے پیار سے کہتی تو تے بہت وڈی سٹار بن گئی ہے ہن. میں کہا ہائے آنٹی کچھ بھی نہیں. میں کہا میں آ رہی سا تے میں کیا میں تہاڈے کول آواں، تہاڈے نال گلاں کراں. انہوں نے کہا میری تے ہن صحت چنگی نہیں، میرے پتہ نہیں گھٹنے دا آپریشن ہے، کچھ ایسے کہا انہوں نے. تو مجھے لگا کہ وہ اب اتنا زیادہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہتی ہیں لوگوں کے لیے. اللہ ان کو زندگی دے، اور اللہ میرے چچا کو بھی زندگی دے. وہ بھول تو گئے ہیں سب کچھ. یہ بھی سن کے افسوس ہوتا ہے کہ آخر میں لوگ اس طرح کی کسی بیماری کا شکار، ڈیمنشیا، الزائمرز، یہ نام ہم نے کبھی بچپن میں نہیں سنے تھے. ہوتا ہی ہوگا، یہ سب ہمیں پتہ نہیں تھا اس کا. اب ہمارے طلعت حسین صاحب بھی سب کچھ بھول گئے ہیں. ہم لوگ بہت دکھی ہیں، اور پچھتاوا بھی ہے کہ ہم ان کو ملنے نہیں گئے. دیر میں جانا چاہا تو اب ٹائم ایسا ہے کہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کون آیا ہے. ان کو ملنے جائیں گے تو وہ خوشی ان کو جو ملتی ہمارے آنے سے وہ ہم ان کو نہیں دے سکیں گے. اور پھر اس حالت میں ان کو دیکھنا بہت دکھ کی بات ہے. طلعت بہت پیارے اور بہت ہی ایک کلچر ڈیسنٹ آرٹسٹ ہیں، بڑے ایک ایلیگنٹ، جن کے اندر بڑی ایک، آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے رویے میں، ان کے بولنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں. آپ نے ساری زندگی ان کا کام دیکھا ہے، آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بہت ہی اعلیٰ پائے کے انسان ہیں. اللہ ان کو زندگی دے.
بس ہم اس بات کی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے نہیں آنا چاہتے. ان کی تو خیر اب کوئی خواہش ہے بھی نہیں اس طرح کی، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن آپ ان کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ ان کو آسانیاں دے. اور بس پیارے پیارے لوگ جن کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، جن کے ساتھ اچھا وقت گزرا ہوا ہے، جو تمیز تہذیب یافتہ لوگ ہیں. بڑی یادیں ہیں میری طلعت کے ساتھ، وہ میں آپ کے ساتھ کسی الگ پروگرام میں شیئر کروں گی. میرے پاس ان کی تصویریں بھی یہاں رکھی ہیں کچھ، اور جو میرے ساتھ انہوں نے پلیز کیے تھے وہ بھی ہیں. فی الحال تو میں نے کہا چلے میں لونگ گواچا والی مسرت نذیر کو آپ کے ساتھ یاد کروں. پچھے پچھے آندا میری چال ویندا اے چیرے والے وے خدائی وے میرا لونگ گواچا نگاہ ماردا وے میرا لونگ گواچا. پچھے پچھے آندا میری چال ویندا اے چیرے والے وے خدائی وے میرا لونگ گواچا نگاہ ماردا وے میرا لونگ گواچا. اللہ ان کو سلامت رکھے، اور پھر آپ سے بات ہوتی ہے انشاءاللہ. خدا حافظ.